أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کئی خطبوں سے موضوع جاری ہے. ہم نے پڑھا قرآن کریم میں کہ کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، ان کو سمجھایا کہ سورج چاند ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ طلوع ہوتے ہیں صبح اللہ کے حکم سے یا اپنے طلوع ہونے کے وقت اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے غروب ہو جاتے ہیں، انہیں بقا نہیں ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے سب. تو بجائے اس کے کہ ان کی عبادت کی جائے، اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم بزرگوں سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، بزرگوں کے واسطے سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کے واسطے سے مانگنے کی بجائے اگر آپ خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ لیں. جس اللہ سے بزرگ مانگتے تھے، جس اللہ سے نبی مانگتے تھے، ولی مانگتے تھے، تو ہم ڈائریکٹ اس اللہ سے کیوں نہ مانگیں. تو اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ جن لوگوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جن بزرگوں کے، جن اولیاء کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی کرنی والے ہیں، حاجت رواں ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ہمیں نقصان دیتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے سامنے ان بتوں کی حقیقت کو واضح کیا، ان کو توڑا. قوم والے جو ہیں وہ میلے میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے ان کے ساتھ، کہا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر پیچھے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ کر. تو جب قوم والے واپس آئے اپنے میلے سے، تو واپس آ کر اپنے وہ بت کودے میں گئے تو وہ دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بت صرف صحیح سلامت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ خود ہی پھر آپس میں بات چیت کر کے انہوں نے کہا کہ یہ کام ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام وہی ان بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو بلا کر پوچھا گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بتوں کی حقیقت واضح کی. انہوں نے کہا کہ ان بتوں سے ہی پوچھ لو ان کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو. ان کے سامنے واضح کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ عملی طور پر عقل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، کہ یہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے، تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتے، وہ تمہیں کیسے بچائیں گے، وہ تمہارا کیسے نقصان کریں گے. نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں. بہرحال قوم والے لاجواب ہوئے. لاجواب ہونے کے بعد انہوں نے، لیکن پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. یہ سب واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. آج میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے
جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ ابراہیم جس کا نام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر آگے آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود تو اللہ کی عبادت کرتے ہی تھے، شرک سے بچتے ہی تھے، اللہ کے سامنے سرنڈر کیا ہوا تھا، لیکن کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی بھی اس حوالے سے تربیت کی، کس طرح اپنی اولاد کی اس حوالے سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیں، کس طرح یہ ساری باتیں اپنی اولاد کو بھی انہوں نے بتائیں اور انہی کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کی۔ انسان کو خود بھی دین پر عمل پیرا ہونا ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور صرف ساری نیکی اپنے حد تک نہیں رکھنی، اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کے لیے اس کے گھر والے، انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے دین کی طرف توجہ دینی ہے۔ آج جس حوالے سے ہمارے ہاں بہت کمی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کمائیں گے کیسے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور ہماری ساری توجہ ان کی دنیاوی تعلیم کی طرف ہوتی ہے۔ بچے کچھ پڑھ لکھ جائیں، یہ کچھ ڈگریاں لے لیں، سائنسی اور عصری اور ایم فل پی ایچ ڈی کر جائیں، کہیں اچھی جاب لگ جائے گی، کوئی اچھا بزنس کر لیں گے، یا پھر ان کو باہر بھیج دو پڑھنے کے لیے، تو وہ باہر تو ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کے حوالے سے نہ خود اتنی اہمیت ہے ذہن میں دل میں دین کی، اور نہ ہی بچوں کے حوالے سے وہ کوئی ایسی سوچ ہے اور ایسی تربیت ہے۔ وہ بچے وہ جتنا بھی دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جائیں، جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس سوچ سے بھی آگے بڑھ جائیں، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ ان کو روزے کا پتہ، نہ ان کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ۔ اگر اللہ معاف کرے ماں باپ فوت ہو جائیں، ان کو یہ نہیں پتا ماں باپ کے لیے جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ماں باپ کے لیے دعائیں کیسے کرنی ہیں۔ ایک واقعہ سنا تھا، ایسے واقعات آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے اس کو بھیجا باہر، تو وہ والد کی وفات پر وہ آیا، کیسے آیا وہ، اور وہ آ کر پھر جو ہے وہ رو رہا تھا دھاڑے مار مار کر کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے کیا دعا کرنی ہے، اور کیسے کر کے میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے والد کو فائدہ پہنچے۔ مجھے کبھی میرے والد نے یہ بات بتائی ہی نہیں، کبھی اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اور ایسے ہزاروں واقعات آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں۔ اصل توجہ اپنے حوالے سے سب سے پہلے، اور اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے ان کی دینی تربیت کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب بھی آپ دنیا اور دنیا کی نعمتیں دیکھیں، دنیا کی شان و شوکت، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ دنیا کی زیب و زینت، جب بھی آپ دیکھیں، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ جب بھی آپ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت دیکھیں تو اس کی طرف اپنی نظریں لمبی نہ کریں، للچا کر نہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، آپ کو حکم دے کر آپ کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر کبھی نظر لمبی نہ کرو، کبھی للچا کر نہ دیکھو۔ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور کیوں ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو فتنے کے لیے ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو عذاب ہے دنیا میں اللہ کا، اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے کیا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو آپ کے رب کا رزق ہے، جو آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ کب ملے گا؟ جب دنیا اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے گی، جب دنیا میں دین ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں
ہم عیش و عشرت کرتے رہیں فرعون اور کفار کی طرح، اور ہم سمجھیں ہماری آخرت حضرت موسیٰ جیسی ہو جائے گی، ایمان والوں جیسی ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا. اچھا بوئیں گے، نیک عمل کریں گے تو اچھائی ہوگی، برا کریں گے تو آخر برائی ملے گی. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کے رب کا رزق وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر للچائیں نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پر ڈٹ جائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. اپنی ذات کے لیے آپ نے پیٹ کہاں سے بھرنا ہے یہ بھی اللہ کہتے ہیں ہم آپ سے نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. اور نہ ہی اپنی بیوی بچوں کے لیے. اللہ نے ہمیں جو کہا کہ اپنی بیوی بچوں کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے ان کے لیے کمانا ہے، آپ ان کے معاشی کفیل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ رب العالمین پر اس کا کوئی کمی ہو گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کمی نہیں ہے، ایک تدبیر ہے وہ، لیکن وہ تدبیر ایک حد تک رہنی چاہیے. وہ ایک دنیا کی ضرورت ہے، وہ دنیا کی ضرورت دنیا تک رہنی چاہیے. اصل چیز اس سے بڑھ کر ہے، وہ جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے. دنیا کی ضرورت کو اتنا حاوی کر لیا جائے کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ پیچھے رہ جائے، تو پھر دنیا ہی تو بنائی، پھر آخرت کدھر گئی؟ یہ دنیا تو پھر کفار بھی بنا رہے ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر لوگ دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آخرت تو نہیں ہے ان کے لیے، آخرت میں پھر آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اگر سب کچھ دنیا اور دنیا کی ضرورت پوری کی، وہ تو کافر بھی کر رہے ہیں، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. پھر فرق کیا ہوا ایک مسلمان کا کافر سے، ایک انسان کا جانور سے، باقی مخلوقات سے؟ پھر فرق کیا ہوا؟ وہ جو اصل زندگی کا مقصد ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اس وقت کو یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اے اللہ مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. مکہ مکرمہ مراد ہے. مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا بھی حکم دیا ہے، اور دین کے ساتھ دنیا کو بھی. اللہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ. قارون کا ذکر آیا قرآن میں، تو وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. قارون کو نصیحت کرنے والوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تیرے لیے آخرت کا گھر بنایا ہے اس کو تلاش کر، اس کے لیے کوشش کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. ہمیں دین نہیں کہتا کہ دنیا سے بیگانہ ہو جاؤ، دنیا کو طلاق دے دو، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نکل جاؤ، صحراؤں میں نکل جاؤ. نہیں، ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، اور وہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بھلائی کرنی ہے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، دنیا بھی آخرت کی کھیتی بن جائے گی. وہ دنیا بھی وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گی، وہ دنیا بھی دین بن جائے گی.
اگر ہمارے نزدیک دین کا تصور یہ ہے کہ کاروبار اور دنیاوی معاملات، آپس کے میل جول، آپس کے ہمارے معاہدے اور یہ چیزیں، ان کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، تو یہ بڑا غلط تصور ہے، صوفیانہ تصور ہے دین کا. دین کا یہ تصور نہیں ہے. دین دنیا میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا. اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہے ہر چیز میں. ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں، اور ہر چیز میں ہم نے روزی کمانی ہے، کتنے وقت کے لیے روزی کمانی ہے، کتنے وقت کے لیے نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. ایک ایک چیز ہمارے دین میں موجود ہے. تو دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کی بھلائی بھی موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنانے کی دعا کر رہے ہیں. جتنا فائدہ اس دنیا کو دین نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور چیز نے نہیں دیا. جتنے احکامات آپ پڑھیں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے پڑھیے تو انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے قوموں کے دینی مسائل بھی حل کیے ہیں، ان کی طرف بھی ان کو دعوت دی ہے، اور دنیاوی مسائل بھی حل کیے ہیں. اب امن والا شہر امن والا ہو جائے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کے شہر امن والے ہو جائیں گے. اللہ کی حدوں کو نافذ کر لیں، دین پر عمل کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ کی طرف سے امن ہوتا ہے. اور پھر نبی جو ہیں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے. انہوں نے اپنی قوم کی دینی تربیت بھی کی، اور انہوں نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے بھی نکالا. فرعون کی غلامی سے نکال کر وہ لے گئے. وہ جو ذلیل ترین لوگ تھے اپنے وقت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اس قوم کو جو دنیا میں کمزور شمار کی جاتی تھی، ہم نے اسے دنیا کی شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. دین پر عمل کرو گے تو دنیا آپ کی تباہ ہو جائے گی، دنیا میں آپ نیچے رہ جاؤ گے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. فقیر ہو جاؤ گے، شیطان کہتا ہے دین پر عمل کرنے سے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. دو بڑے دھوکے ہیں شیطان کے. فقر سے ڈراتا ہے، دنیا کی کمی سے ڈراتا ہے، غربت سے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطانی وسوسہ ہے. دین پر عمل کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، اور دین تو بہتر ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت تو بہتر ہوتی ہی ہوتی ہے. تو دعا کی ہے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اللہ نے بنایا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. کون دعا کر رہا ہے؟ امام الحنفاء، سید الموحدین، جو ایک اللہ والے ہیں اور ان کے امام ہیں، اور توحید، اور یعنی توحید کا استعارہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کریم میں کتنی آیات موجود ہیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ساتھ حنیفہ ذکر کرتے ہیں، لازم و ملزوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مشرک نہیں تھے، شرک سے کوسوں دور تھے، اور شرک کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، توحید کے لیے کتنی قربانیاں دی انہوں نے. وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پھر میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی ہمیں شرک سے بچا. کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. سب سے پہلے انسان کے لیے، انسان کی ذات، اپنا دین، اپنی نیکی. ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح، اور پھر اپنے بیوی بچوں کی اصلاح. اپنے پھر بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور یہ جو آج وسوسہ ہے ہمارے ہاں کہ جی مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، شیطان شرک کی دعوت نہیں دے سکتا، شیطان شرک کے حوالے سے مسلمانوں کو وسوسہ نہیں دے سکتا، شیطان مشرک نہیں بنا سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، شرک کے حوالے سے باقی سب چیزوں میں گمراہ کر سکتا ہے. یہ عجیب منطق ہے. یہ ایسا ایک شیطانی وسوسہ ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ایک مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا.
بھئی اگر نہیں ہو سکتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ بتوں کی عبادت کیا چیز ہے؟ شرک ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں، بتوں کی عبادت، ان نعبد الاصنام، صنم ایک تو بت کو کہتے ہیں، یہ جو مٹی سے اور مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے، مختلف دھاتوں سے، جیسے آج ہندو وغیرہ بناتے ہیں تو مشرکین بھی بناتے تھے، اور اللہ معاف کرے اب تو کئی ایسے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کی تصویریں اور اس طرح کے مجسمے بنا لیتے ہیں۔ اب تو یوٹیوب میں اور آپ سوشل میڈیا میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی ایسی۔ اس سے پہلے مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے۔ ایک تو صنم سے مراد اس قسم کا بت ہوتا ہے، اور ایک صنم سے مراد امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات القرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ صنم سے مراد ہر وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ بھی صنم ہے۔ انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے، انسان اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ، دیگر لوگوں کو، علماء کو یہ مقام دے دے کہ ان کی باتوں کو بغیر دلیل کے ہم حلال و حرام سمجھنا شروع کر دیں، یہ علماء کو معبود بنانا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کوئی ایسا نظام نافذ کر دیا جائے کسی علاقے میں جہاں اللہ کے احکامات کی پابندی نہ ہو، جہاں کوئی وضعی نظام نافذ ہو جائے، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت۔ تو بہرحال صنم سے مراد بتوں کی عبادت بھی ہو سکتی ہے باقاعدہ بت بنا کر، اور صنم سے مراد بتوں کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دوسری صورت زیادہ مراد ہے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرک کے بارے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے بچا لے، اور اپنے بارے میں دعا کی اور اپنی اولاد کے بارے میں دعا کی۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ توحید کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں توحید، یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا اگر خلاصہ ایک جملے میں کہا جائے تو وہ توحید کی دعوت، اور یہ بات قرآن کہتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہم نے ان کو یہی وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت کا خلاصہ اگر دو جملوں میں کہا جائے تو اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک طاغوت سے بچو۔ وہی بات غیر اللہ کی جو بھی عبادت کی صورت، خواہ وہ بتوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ بتوں کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو شرک کی، تو یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ابتدا بھی یہی ہے، دعوت کی انتہا بھی یہی ہے، اور پوری دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اور یہی اپنے صحابہ کرام کو، امت کو حکم دیا کہ جس نے دعوت دینی ہے تو اس نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی۔ سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، تو فرمایا کہ اے معاذ تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے انہیں وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دینی، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد باقی چیزیں۔ تو سب سے پہلے اپنے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے جو ہمیں فکر ہونی چاہیے وہ توحید کی ہونی چاہیے۔ بچپن سے بچے ابھی بولنا شروع کریں تو ہمیں بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے بچے کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلے تو اللہ نکلے، اس کو اللہ کی پہچان ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، سب سے پہلے شیطان کو چوکا لگاتا ہے تو وہ اذان کہی جاتی ہے، سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھے بچے کی کانوں میں، اور بچے کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے
تو اتنا بچے کے سامنے تذکرہ ہو ہمارے روزمرہ باتوں میں دین کا، اللہ کا، شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور بچوں کو بتانا چاہیے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی پہچان کرانی چاہیے، اللہ کی عظیم صفات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ باتیں سکھاتے تھے، اور یہ سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اللہ سب سے بلند ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ تربیت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی کا معاملہ آیا، اس لونڈی کے حوالے سے جو اس کا مالک تھا صحابی، اس سے کچھ زیادتی ہو گئی۔ کئی دفعہ میں نے واقعہ بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھی، تو ایک بکری کو کوئی بھیڑیا لے گیا، تو وہ صحابی غصے میں آ کر انہوں نے تھپڑ مار دیا اس کو۔ بعد میں احساس ہوا کہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، یہ تو کوئی مرد بھی ہو، میں خود بھی ہوں تو شاید وہ بھی کیا کرے، خوفزدہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو دل میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ اب اس کا مداوع ہونا چاہیے، اب اللہ تعالیٰ اس زیادتی ہو گئی ہے، اب یہ زیادتی دھل جائے کسی طریقے سے۔ کہا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ مجھ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، میں اب ازالے کے طور پہ اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے میرے پاس لے آؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ تھی، قرآن بھی یہ سکھاتا ہے کہ غلام لونڈی میں جو مسلمان ہو اس کو پہلے آزاد کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، دیکھیں کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ تو اس کو وہ صحابی لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال جو اس لونڈی سے کیا، کسی سے پہچان کرنی ہے، پہلا سوال اگر کرنا ہے دین کے، وہ سوال ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کیا۔ بچوں کو جو سکھانا ہے سب سے پہلے وہ سکھانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے ان واقعات سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا اس لونڈی سے، کہا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے۔ کسی کا ایمان چیک کرنا ہو یہ سوال کیجیے آپ لوگوں سے۔ اور کئی اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے اللہ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، وہ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے مذاق اڑانے سے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مذاق اڑائیں گے، ولیعذ باللہ۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بعض دفعہ ایک کن باتوں کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، این اللہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ لونڈی کہنے لگی فی السما، آسمانوں میں، آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ بلندی میں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائے گا۔ اور قرآن کریم یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی وهو العلی العظیم الکبیر المتعال عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال فالحکم للہ العلی الکبیر۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے آسمانوں پر، اور آسمانوں سے بھی بلند، اللہ کا عرش سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ تو پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لونڈی سے، اور دوسرا سوال یہ کیا میں کون ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اللہ پر ایمان اور اللہ کی صفات پر ایمان وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں، اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ تو ہمیں بچوں کو یہ سوال جواب کرنا چاہیے، بچوں سے، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ وہ بچوں کو ہم وہ انگریزی کی نظمیں اور اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتے ہیں تو ہم خوشی سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جی بچوں نے یہ لفظ بولا، یہ لفظ بولا، یہ لفظ بولا۔ یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ بچوں کو دین کے بارے میں بتائیں، سب سے پہلے توحید شرک کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں، دین کے بارے میں بتائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بچے نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین وہ مسجد میں آ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام کے بچے مسجد میں آ جاتے تھے تو آہستہ آہستہ نمازی بن جاتے تھے۔ اور ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں بچوں کو سکھانا چاہیے بیٹا یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، اگر بچے سمجھ سکیں یہ کھیلنے کی جگہ نہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ۔
بچوں کو سمجھانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں بچوں کو آنا سے منع کر دیں. بچوں کو روزہ رکھنا سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے. یعنی چھوٹے بچے وہ ان کو روزہ رکھنا سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا میرا روزہ ہے، آپ نے سحری کی، جیسے بھی ان کو سکھاتے تھے. اور اگر بچوں کو بھوک پیاس لگتی تو کوئی کھلونا دے دیتے کھیلنے کے لیے، بہلانے کے لیے. ان کو پتہ لگے کہ دین کے اندر ایک عبادت ہے، اللہ کے کچھ احکامات ہیں. اور اگر مجبوری زیادہ ہو تو بچے اگر کچھ کھا پی بھی لیں، ہمارے ہاں چڑی روزہ وغیرہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے. بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو شروع سے دین کی تربیت دینی چاہیے، دین کے بارے میں بتانا چاہیے. تو فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ اس حوالے سے شوق رکھتے تھے اور اس کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت جو اپنے بچوں کو وصیت کی ہے وہ اسی بات کی ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی چیز کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. کیا میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے، تم نے اسی پر مرنا ہے اور اس کی بنیاد توحید ہے. اور یہی توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقب میں بھی اس کلمہ کو ایک باقی کلمہ کے طور پہ چھوڑ دیا. اسی کی وصیت اپنی اولاد کو کرتے رہے. سیدنا لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بڑے نیک شخص تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی. لقمان حکیم ان کو کہا جاتا ہے. اور لقمان حکیم کا جو قرآن میں ذکر ہے وہاں حضرت لقمان ان کے بیٹے کا ذکر ہے. اور سب سے پہلے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ توحید کی نصیحت کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک ظلم عظیم ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی. اس حکمت اور دانائی کا عملی مظاہرہ جو اگلی ہی آیت میں موجود ہے وہ یہ موجود ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کا حکم دے رہے تھے. اس سے بڑی حکمت اور دانائی کیا ہوگی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے، کوئی عمل اچھا ہے یا برا ہے، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو، ذرہ کے وزن کے برابر بھی کیوں نہ ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئیں گے. بچے کو سکھایا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، زمین میں کوئی چیز ہے، آسمان کی وسعتوں میں کوئی چیز ہے، اللہ صرف اسے جانتے نہیں ہیں، اللہ نے بلکہ اسے لکھ رکھا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور صرف لکھ نہیں رکھا، اللہ قیامت کے دن لے آئیں گے، قیامت کے دن حساب ہوگا اس کا. اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے اور پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، کوئی مشکل آئے اس پہ صبر کرنا ہے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، اکڑو نہیں. یہ وہ تربیت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام، قرآن کریم میں اللہ نے جن نیک لوگوں کا تذکرہ کیا وہ نیک لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کتنا بلند مقام ہے. ذبیح اللہ کے لیے ذبح ہو گئے، ذبح ہونا قبول کیا. ان کا قرآن کریم میں ایک ہی ذکر ہے، ان کی ایک ہی عادت کا ذکر ہے قرآن میں.
وہ پڑھ لیجئے قرآن کریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ایک تو وعدے کے پکے تھے اور پھر کیا کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے ان کی دینداری، ان کی توحید، ان کی عبادت، ان کی نیکی، وہ دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود بھی دین کو سیکھنے والا، پڑھنے والا، تدبر کرنے والا اور پھر اپنی اولاد کو سکھانے والا بنا دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب